پہلے پارے میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں: انسانوں کی اقسام، اعجاز قرآن، قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، احوال بنی اسرائیل، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلی بات، انسانوں کی 3 اقسام ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومنین کی 5 صفات ہیں: ایمان بالغیب، اللہ اور اس کی موجودگی پر، فرشتوں، قیامت اور دیگر غیبی حقائق پر ایمان رکھنا، اقامت صلاۃ، نماز کو باقاعدگی اور خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے مالی یا دیگر وسائل خرچ کرنا، ایمان بالکتب، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یقین بالآخرت، قیامت، جنت، دوزخ اور آخرت پر پختہ یقین رکھنا۔ اس کے بعد منافقین کی 10 صفات بیان ہوئی ہیں: جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، علم اور شعور کی کمی، دل کی بیماریاں جیسے حسد اور کینہ، نادانی اور بے وقوفی، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، فساد اور فتنہ پھیلانا، جہالت یعنی سچائی سے بے خبری، سیدھی راہ سے بھٹکنا، غیر مستقل مزاجی۔ اور پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ دوسری بات، اعجاز قرآن، جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ تیسری بات، قصہ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ فرشتوں نے کہا کہ انسان فساد کرے گا، اس پر اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں نے اعتراف کیا کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا گیا، شیطان نے انکار کیا اور مردود ہوا۔ جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کو بہکایا گیا، پھر انسان کو زمین کی خلافت دے کر زمین پر اتار دیا گیا۔ چوتھی بات، احوال بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا بیان ہوا جس کی انہوں نے ناشکری کی۔ ان کی ناشکری کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعون قرار دے دیا۔ پانچویں بات، قصہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ و استغفار کرنا بیان ہوا۔ اس بارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے جو ایمان، اطاعت اور شکر کے ساتھ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ دے رہا ہے درس ہمیں ماہ رمضان، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے قرآن۔